30 سال پردیس میں گزارنے کے بعد وہ واپس لوٹا تو بہنوئی نے اس کی آبائی زمین پر قبضہ کر رکھا تھا۔ قانونی کارروائی کے لیے شہر کے وکیل کے ساتھ وقت لیا۔ جیسے ہی وہ وکیل کی شاندار دفتر میں داخل ہوا، سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ یہ وکیل تو وہی 10 سالہ بچہ تھا جسے وہ پردیس جانے سے پہلے اتنی جدوجہد کرنے کے بعد آج مجھے اس مشہور وکیل سے ملاقات کا موقع مل گیا تھا، جس کی آس میں ہر روز چیمبر آ رہا تھا۔ میرے بہنوئی نے میری آبائی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، جو میری بات نہیں بہت جدوجہد کے بعد بنائی تھی۔ میں کسی بھی حال میں اپنی زمین ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میری بیوی بچے روڈ پر آ جاتے، میں اس طرح اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک میں نے 30 سال پردیس میں گزارے تھے، لیکن اب حالات ایسے نہیں تھے کہ میں مزید وہاں رہ کر کما پاتا اور اپنے گھر کو چلاتا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب وکیل کا اسسٹنٹ باہر آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ قاسم مبین ہیں؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اندر چلے جائیں، وکیل صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آخر کون تھا وہ وکیل جس کا ہر شخص نام لیتا تھا؟ یہ آدمی کبھی کیس نہیں ہارتا۔ فیس بہت زیادہ تھی، لیکن امید حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر اندر داخل ہوا، اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک دینا بھی بھول بیٹھا۔ لیکن جیسے ہی نظر سامنے گئی، میں اپنی جگہ پر بالکل جم گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آنکھیں ابل کر باہر آ جائیں۔ دل کی دھڑکن اتنی شدت سے پکڑ چکی تھی کہ میرا ہاتھ بے اختیار سینے پر آ گیا۔ میں اندر داخل ہوتے ہی بے قرار لہجے میں بولا، چھوٹو تم یہاں؟ جبکہ وہ اجنبی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون چھوٹو؟ اور کس طرح آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ بے شک میری عمر آپ سے کم ہے، لیکن میں ایک وکیل ہوں، مناسب ہوگا کہ آپ تمیز سے پیش آئیں۔ میرا چہرہ جو خوشی سے تمتما اٹھا تھا فوراً ہی بجھ گیا تھا۔ یعنی سامنے موجود شخص چھوٹو نہیں تھا، بلکہ اس سے ملتا جلتا چہرہ تھا۔ میں نے فوراً معذرت کی تھی اور سر جھکا کر بولا، دراصل میں سمجھا کہ میرے جاننے والے ہیں آپ، لیکن معذرت چاہتا ہوں، مجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ وہ بولا، خیر کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں اور اپنا مسئلہ پیش کریں۔ میں جھجکتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کروں۔ پہلی ہی امپریشن نے میری جھجک بڑھا دی تھی۔ مجھے جھجکتے ہوئے دیکھ کر وہ بولے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہیں سن رکھا ہے کہ، اور ایسا کہتے بھی ہیں کہ ایک مؤلف سے اور ایک وکیل سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کیس جیت جائیں تو مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیسے؟ اس کا انداز، آنکھیں، چہرے کے نقوش ہو بہو چھوٹے کے معنی تھے۔ پھر وہ کوئی اور کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنا سر جھٹکا اور آہستہ آواز میں اپنی تکلیف بتانا شروع کی تھی۔ کس طرح 30 برس باہر رہا اور اب مجھے لوٹے ہوئے تو میرے بہنوئی نے میرے گھر سے نکال دیا اور اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ مکان اس کا ہے، حالانکہ یہ میرے بابا کی ملکیت تھی، انہوں نے میرے لیے رکھی تھی۔ اگر میرے ہاتھ سے میری ملکیت چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ بے شک میں نے 30 سال پردیس میں گزارے ہیں، حالانکہ اب حالات ایسے نہیں رہے۔ میں اب مزید نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ جو پیسے کما کر لایا تھا اس سے ایک چھوٹی سی دکان کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اب گھر چلا گیا تھا تو میں کرایہ کیسے دوں گا؟ مجھے مدد درکار ہے۔ اور وہ بولے، ٹھیک ہے، میں آپ کا معاملہ دیکھ لوں گا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا میری فیس ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ فیس کے معاملے میں میری طرف سے کوئی سمجھوتہ نہیں ہوتا۔ میں کام ہمیشہ 100% کرتا ہوں۔ اگر مجھے میرے پیش سے نہ ملے تو اس کیس کو خراب بھی بہت آسانی سے کر دیتا ہوں۔ اس نے بہت ہی سفاکی سے بولا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کس طرح کا وکیل ہے۔ میں اس سے پہلے کئی وکیلوں سے ملا تھا، مگر ان میں سے کسی بھی ایک وکیل نے ایسے گفتگو نہیں کی۔ تھوڑی دیر تک وہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتا رہا اور پھر ہاتھ آگے بڑھایا تھا کہ وہ میرے ساتھ ڈیل کے لیے تیار ہے، لیکن میں اب ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ جو انسان پیسے کے لیے اس طرح برتاؤ کر سکتا ہے وہ بعد میں میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر میں بروقت پیسے نہیں دے پایا تو کیا واقعی یہ میرا کیس خراب کر دے گا؟ میرے دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا۔ جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اگر آپ کی طرف سے انکار ہے تو آپ جا سکتے ہیں، مجھے اور کیس کی تیاری بھی کرنی ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ انداز دو ٹوک تھا،
میں جن وکیلوں سے پہلے ملا تھا ان میں یہ بات نہیں تھی، وہ چاپلوسی میں سب سے آگے تھے، لیکن یہ سب سے الگ تھا۔ اس نے چاپلوسی نہیں کی تھی بلکہ دو ٹوک بات کر رہا تھا، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کام کے لیے تیار ہوں۔ ہاتھ ملانے کی دیر تھی کہ اس نے اپنا کانٹریکٹ میرے سامنے رکھ دیا، جس میں درج تھا کہ آپ مجھے بغیر بتائے کانٹریکٹ ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ دوسری شرط یہ درج تھی کہ آپ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے۔ اگر آپ نے مجھ سے ایک بھی بات چھپائی اور ہم اس بات کی وجہ سے کیس ہار گئے، تب بھی آپ مجھے جرمانہ ادا کریں گے، کیونکہ میرا نام اس فیلڈ میں بہت اونچا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے میرا نام ذرا بھی خراب ہوا، پھر آپ کے دکھ کی پرواہ نہیں کروں گا، آپ سے جرمانہ لوں گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ پیسے آپ وقت پر دیں گے، بات بات پر مجھے فون کرنے پریشان نہیں کریں گے۔ میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کروں گا اور بہت جلد آپ کا کیس مکمل ہو جائے گا اور آپ کو انصاف ملے گا۔ چوتھی اور آخری شرط، اگر میری وجہ سے ہم کیس ہار گئے تو جتنے بھی پیسے آپ نے مجھے اس کیس کے لیے دیے ہیں وہ سارے پیسے میں آپ کو واپس کروں گا، سود سمیت۔ میں اس آخری شرط پر حیران ہوا تھا، آج سے پہلے کبھی کسی وکیل نے اس طرح کا کانٹریکٹ نہیں بنایا۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا اور بے چینی سے پوچھا، یہ جو چوتھی شرط بہت عجیب ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی؟ وہ بولے، جب میرا کلائنٹ 3 شرطیں مان رہا ہے تو پھر ایک شرط میرے لیے بھی ہونی چاہیے۔ خیر، آپ کا جو ارادہ ہے آپ بتا دیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر میں نے سائن کر دیا۔ اس وکیل تک پہنچنے کی میں نے بہت جدوجہد کی تھی۔ اب اس آخری موقع پر پہنچ کر میں اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ انہوں نے گھر کے کاغذات کے لیے کیے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھی تھی اور پھر مجھے جانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، خدا حافظ بولا اور آفس سے نکل آیا۔ میرے دماغ میں کئی طرح کے سوالات اب بھی آ رہے تھے۔ اس نے مجھے پہچانا کیوں نہیں؟ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ یہ چھوٹو ہوئی ہے، لیکن یہ وکیل کیسے بنا؟ رکشے میں بیٹھ کر میں گھر لوٹ آیا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی نے پانی دیا تھا، مگر میں اس کے دھیان نہیں دے پایا۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، اس وکیل سے ملاقات ہوئی آج آپ کی؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کی بات پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بولا، ارے نہیں، ملاقات ہو گئی ہے لیکن بس معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان میں یہ سب تم لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، راشد بھائی تم لوگوں کو ہر آئے دن پریشان کرتے تھے، تو تم نے مجھے فون پر کیوں نہیں بتایا؟ میں جب بھی تم سے پوچھتا تھا تو تم یہی کہتی تھی کہ یہاں سب ٹھیک ہے، بھی بچیاں پڑھ رہی ہیں، ارمان جاب کر رہا ہے۔ پھر یہ معاملات کب کیسے درپیش آئے؟ میری بات سن کر میری بیوی بولی، آپ پردیس میں تھے، اتنی دور، اگر آپ کو میں راشد کے کارنامے بتاتی آپ پریشان ہو جاتے، اس لیے میں خاموش رہی۔ خیر، آپ مجھے بتائیں نا، آپ کی ملاقات ہوئی ان میں سے کسی سے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور وہ بولا تو ہے اس سے ملاقات ہو گئی ہے، لیکن وہ بندہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ تمہیں یاد ہے چھوٹو، جو ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، یتیم بچہ، جو اکثر میرے ساتھ گھر آ کر کھانا وغیرہ کھایا کرتا تھا؟ میری بیوی نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں فوراً بولا، اس کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ وہ کہاں کر ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کر رہا ہے آج کل؟ وہ بولی، جب آپ گئے تھے اس کے بعد 2 سے 3 مرتبہ وہ میرے پاس آیا تھا۔ میں نے کھانا بھی دیا تھا لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، بس خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پڑوس کی باجی سے ہی معلوم ہوا کہ اچانک وہ بچہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ کہاں گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں اور اب تک لوٹ کر نہیں آیا۔ کچھ دن تک لوگوں نے ان کا ذکر کیا تھا، پھر سب خاموش ہو گئے۔ آپ اچانک کیوں پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ جبکہ میں اب خاموش ہی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کوئی جواب نہیں دیا، شاید یہ میرا وہم ہوگا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی اس کے ساتھ دیتا بھی تو صرف میں تھا، جو کبھی کھانا کھلاتا تھا، کبھی اسے چیز کے پیسے دیتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اسے اسکول میں بھی لگوایا تھا۔ لیکن پھر اچانک میرے جانے کا مسئلہ بن گیا اور میں سب کچھ یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے آخری دفعہ اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ میں نے اس کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں باہر ممالک جا رہا ہوں۔ باہر ملک پہنچ کر مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا، لیکن پھر وہاں کی مصروف زندگی میں
پاکستان کے لوگوں کو بھی بھول گیا تھا۔ پھر چھوٹو تو بہت دور کا رشتہ تھا، لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ یہ دور کا رشتہ بہت قریب کا رشتہ بننے والا ہے۔ کیا وہ وکیل چھوٹو ہی تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اس وکیل سے ملاقات میرے لیے کیسے طوفان لانے والی ہے، میری زندگی کس طرح بدلنے والی ہے، اور ہم کس طرح تکلیف سے دوچار ہونے والے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور خاموشی سے دیوار دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ماضی کے اس وقت میں پہنچ گیا تھا جس کے بارے میں سوچ کر بھی میری جان سوکھ جاتی تھی۔ 30 سال پہلے میرے حالات بہت ہی خراب تھے، نہ کھانے کے لیے پیسے تھے اور نہ رہنے کے لیے سکون۔ میرے باپ نے بہت بڑی زمین میرے لیے خریدی تھی، یہ شکر تھا کہ میں کرائے کی زمین پر نہیں تھا، ورنہ اتنی کم آمدن میں کرایہ کیسے ادا کرتا۔ بابا نے اپنی پسند کی شادی کروائی تھی میری، حالانکہ میں نے کسی اور کو اور اپنے لیے منتخب کیا تھا، لیکن بابا کے حکم کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا اور خوشی خوشی اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو شامل کر لیا۔ ٹوٹی ہوئی چھت، ٹوٹی ہوئی چارپائی، بنا پلستر کا گھر، لیکن میری بیوی نے شکایت نہیں کی۔ ہماری 2 راتیں سکون سے کٹ گئی تھی، لیکن تیسری رات خطرناک طوفان آیا کہ ٹوٹی ہوئی چھت بھی اڑ گئی اور میری بیوی کا جہیز کا سامان بھی کئی حد تک خراب ہو گیا۔ وہ بہت روئی تھی، اتنا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ایک عورت کے لیے اس کے ماں باپ کی دی ہوئی چیزیں بہت اہمیت کی ہوتی ہیں۔ میری بیوی کے لیے بھی بہت اہم تھی۔ اس کا درد مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے اپنے بابا سے بات کی کہ کسی بھی طرح آپ مجھے چھت کا انتظام کروائیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح بنا چھت کے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ لیکن بابا نے منع کر دیا تھا کہ میں تمہارے اب مدد نہیں کر سکتا۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم الگ گھر میں رہتے ہو، بہتر ہوگا کہ تم اپنے لیے سکون خود تلاش کرو۔ میں نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں کیسے اپنے لیے مشکلات کو آسان کرتا؟ میرے پاس نہ نوکری تھی نہ پیسہ، بس اپنی مرضی سے انہوں نے شادی کروا دی تھی، حالانکہ میں نے شروعات کے دنوں میں انہیں منع بھی کیا تھا۔ ابھی یہ سب مت کریں، میں اپنی بیوی کو لا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک میری اچھی نوکری نہیں لگ جاتی، میری زندگی آسان نہیں ہو جاتی، میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن بابا نے میری بات نہیں سنی تھی اور میری شادی ایک لڑکی سے کروا دی تھی جو اب میری ذمہ داری بن گئی تھی۔ میں نے ادھار پیسے اپنے بہنوئی سے مانگے تھے۔ پہلے تو اس نے بہت ناک منہ بنایا تھا کہ بہن کے پیسوں شوہر سے پیسے مانگنے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مگر میں مجبور تھا، مجھے واقعی پیسوں کی بہت ضرورت تھی، اس لیے میں مجبوراً ان کی منت سماجت کی تھی اور پیسے لے لیے تھے۔ انہیں پیسوں سے چھت ڈالی اور میں نے باقی پیسے چھپا دیے تھے۔ میں نے وہ پیسے انہیں واپس نہیں کیے کیونکہ میں ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے اب کچھ کرنا ہوگا۔ میری بیوی پہلے ہی مہینے میں حاملہ ہو گئی تھی۔ میں ابھی بچے بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی اولاد بیٹا عطا کیا۔ میں بہت خوش تھا کہ میرا بازو آ گیا۔ ہم دونوں باپ بیٹے اپنے گھر کو اب سنواریں گے۔ میں نے ایک فیکٹری میں کام کروا دیا اور جس کی آمدن بہت کم تھی۔ وقت گزرا اور اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو دوبارہ ماں بننے کی دہلیز پر رکھا۔ وہ وقت آ گیا جو میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوا اور میری بیوی بہت پریشان ہو گئی۔ ابھی ہم دوبارہ بچہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ ہی مہینوں بعد علم ہوا کہ میری بیوی ایک نہیں بلکہ 2 بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں مزید ہلکان ہو گیا کہ اب 2 بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، لیکن میری بیوی نے سمجھایا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اس طرح ناک منہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے اپنی مخلوق دنیا میں بھیج رہا ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم اسے قبول کریں اور اس کا استقبال کریں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموش رہا، لیکن اندر ہی اندر اس حد تک پریشانی تھی کہ میں اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر کچھ مہینوں کے بعد مجھے 2 بیٹیاں ہوئیں۔ میں خوش تھا، مطمئن تھا، اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ تو نے اپنی نعمت سے نوازا، لیکن دل پریشان تھا کہ اب ان کی پرورش کیسے ہوگی، انہیں رخصت کیسے کروں گا، آگے کے معاملات کیسے حل کروں گا۔ انہی باتوں نے مجھے اس بات کے لیے راضی کر لیا تھا کہ اب مجھے باہر ممالک جانا چاہیے۔ میرے ماموں باہر ملک میں ہوتے تھے، اچھی پوسٹ پر۔ میں نے ان سے فوراً بات کی تھی کہ کیا میرا کچھ ہو سکتا ہے باہر۔ انہوں نے فوراً مجھے امید دی کہ ہاں تم آ جاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔
تمہاری نوکری لگ جائے گی، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اسی درمیان میرے معاملات ہماری گلی کے اس چھوٹے معصوم بچے سے ہوئے جو یتیم تھا۔ ماں کا سایہ سر پر موجود تھا لیکن باپ نہیں تھا۔ کبھی وہ ایک سڑک پر بیٹھا رہتا، کبھی کسی مسجد کے کنارے بیٹھا رہتا۔ لوگ کچھ دے دیتے تو وہ اپنا پیٹ بھر لیتا۔ مجھے بہت ترس آتا تھا۔ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، مگر اس کے باوجود میں اس کو کھانا ضرور دیتا، اور اس کی ایسی حالت کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے اسکول میں بھی داخل کروایا تھا۔ سرکاری اسکول کی فیس نہیں ہوتی تھی لیکن کتابیں وغیرہ خریدنی پڑتی تھی۔ وہ سب میں نے اسے اپنے پیسوں سے لا کر دی کہ تم پڑھائی لکھائی کرو، ایک اچھے انسان بنو۔ وہ میرے ساتھ نماز کے بعد روز گھر آتا۔ میری بیوی کبھی ناک منہ نہیں بناتی تھی، بلکہ میرے کہنے پر فوراً اسے کھانا دیتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا ویزا پاسپورٹ بن گیا اور اپنے بچوں کو یہاں اپنی بیوی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر باہر ممالک چلا گیا، اس بات سے انجان کہ میں جب لوٹ کر آؤں گا تو یہ چھت میرے باپ نے میرے لیے بنائی تھی اور جس پر میری اولاد اور بیوی رہ رہے تھے، آگے لے جا کر میرے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کرنے والی ہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے اور مجھے وہاں رہتے ہوئے 30 برس کا عرصہ بیت گیا۔ میرا بیٹا شادی کی عمر کا تھا، میری بیٹیاں بھی شادی کی عمر کی ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے لوٹ کر آنا تھا۔ اس عمر میں مزید نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ جتنی عیاشی کی زندگی گزارنی تھی گزار لی، اور اب حالات پیچیدہ ہونے لگے تھے۔ لیکن جب میں واپس آیا تو میرے لیے کسی قیامت کے منظر جیسا تھا۔ میرے بچوں کو اور میری بیوی کو میرا بہنوئی غنڈوں کے ذریعے باہر نکال رہا تھا۔ میں اپنے خاندان والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد میں خود سرپرائز ہو گیا۔ میرے گھر کا سامان ٹکڑوں میں باہر پھینک رہے تھے اور میری بیوی، میری بیٹیاں، میرا بیٹا ایک کونے میں کھڑے روئے جا رہے تھے۔ ان کی حالت کو دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھا اور اپنے بہنوئی کا گریبان پکڑا اور اسے جھنجھوڑ دیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے گھر کے سامان کو۔ مجھے دیکھتے ہی میرے بچے روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئے، جبکہ میرا بہنوئی بھی جو حواس باختہ ہو گیا۔ کچھ دیر تک کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ اور پھر میرا بہنوئی بولا، میں کچھ غلط نہیں کر رہا۔ تم نے 30 سال پہلے مجھ سے قرض لیا تھا اپنے گھر کی چھت بنانے کے لیے، اور وہ قرض تم نے واپس نہیں دیا اور تم یہاں سے چلے گئے تھے۔ میں تمہارے بیوی بچوں کو سنبھالتا تھا، تمہارے گھر کی حفاظت کرتا تھا، اور اب اس قرضے کا بدلہ میں ایسے ہی لوں گا۔ ویسے بھی یہ زمین اب میرے نام ہو چکی ہے اور اب میں اس گھر کا مالک ہوں۔ میں غصے سے بولا تھا کہ کس حیثیت سے تم اس گھر کے مالک ہو؟ مجھے بتانا ذرا۔ وہ بولا، اس حیثیت سے کہ تم نے 30 سال پہلے جو پیسہ لیا تھا وہ اب کی قیمت کے حساب سے بہت بڑھ چکا ہے۔ اس گھر کی چھت میرے پیسوں سے بنی ہے اور میں نے تمہارے گھر کی حفاظت کی ہے، تو اب بدلے میں مجھے کچھ چاہیے، اس لیے میں اب یہ گھر لوں گا۔ میں فوراً بولا، تمہارے پیسے میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں، لیکن تم میرے گھر کی اس طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھو گے۔ میری بات سن کر وہ بولا، مجھے وہ چند پیسے نہیں چاہیے، آج کی قیمت کے حساب سے پیسے چاہیے، اور اب ویسا بھی ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پاس اس گھر کی زمین موجود ہے جو میرے نام پر ہے، اگر یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ ہوئے ساتھیوں میں سے ایک سے فائل لی اور میری طرف بڑھا دی تھی۔ میں جب فائل کھول کر دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے بہنوئی نے واقعی پورے طور طریقے کے ساتھ میرے گھر پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میرے بھائیوں جیسا دوست ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، چلو تم اتنے سالوں بعد واپس آئے ہو، تمہارے ساتھ رحم کر دیتا ہوں۔ کچھ وقت تک تم اس گھر میں رہ سکتے ہو، لیکن پھر اپنا بندوبست کرو، اپنی بیوی بچوں کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی اب اس گھر میں اپنی بیٹی اور داماد کو شفٹ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، جبکہ میں اپنی بیوی کی طرف بڑھا تھا جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شوہر کا ساتھ بیوی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں میری بیوی بچوں کا اب سہارا مل گیا تھا۔
میں سب کو گھر کے اندر لے آیا، ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب میری بیٹی نے روتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ یہ اسی طرح روز گھر آ کر تماشا کرتے تھے۔ ہم آپ کو اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ آپ دور ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے، ہر روز اس کا یہی تماشا ہوتا تھا۔ امی نے بولا بھی ہے کہ آپ کو ان کی قیمت کے حساب سے پیسے لٹا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے منہ فائل بنا لی اور زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے پھپھو سے بھی بات کی ہے، لیکن ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے اور میں اپنا بسا بسایا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن وکیل سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ اگر پہلے سے کاغذات آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ دوسرے فائل کسی کام کی نہیں، ملکیت آپ کی ہے اور آپ کو ہی ملے گی، بس آپ کو کیس لڑنا پڑے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آخری دم تک لڑوں گا، لیکن اپنی بیوی بچوں کا حق ساتھ دوں گا۔ میں نے اس وکیل کو ہائر کیا، لیکن ایک دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ صرف میرے پیسے کھائے گا۔ میں نے اچھے طریقے سے معاملات کو حاصل کیا، تب مجھے معلوم ہوا کہ ایک سائیں شاہ نام کا وکیل ہے جو کبھی کیس نہیں ہارتا، بہت مشہور ہے، سلیقہ مند ہے اور لوگوں میں اس کا بہت نام ہے۔ میں دل ہی دل میں ارادہ کر چکا تھا کسی بھی قیمت پر میں اس کے پاس پہنچوں گا، اور میں نے بہت جدوجہد کی۔ پورے ایک ہفتے بعد میرا اپوائنٹمنٹ اس کے ساتھ طے ہوا تھا اور میں آج اس سے مل کر، مگر اب اس معاملات میں بعد میرا دل بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ ابھی میں اپنے خیالات میں ہی گم تھا کہ جب کمرے کے دروازے پر زور دستک ہوئی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور دروازہ کھولا، سامنے میرا بہنوئی کھڑا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرا وہ گریبان پکڑ کر بولا، تم کیا سمجھتے ہو تم میرے ساتھ یہ سب کرو گے اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں گا؟ تم سے بڑا وکیل کروں گا، دیکھنا تم کس طرح کورٹ میں ذلیل ہوتے ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر پولیس بھیجنے کی، میرے بیٹے کو اور میرے داماد کو اریسٹ کروانے کی؟ جبکہ میں حیران ہو کر بولا کہ میں نے کسی کو اریسٹ نہیں کروایا، میں کیوں تمہارے گھر کے مردوں کو اریسٹ کرواؤں گا؟ وہ بولا، ابھی کہ ابھی تمہاری بہن کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں، جب تمہاری بہن تمہارے گھر بیٹھے گی تب تمہیں احساس ہوگا تمہاری اوقات کیا ہے۔ میرے سامنے دو کوڑی کے انسان میرے گھر میں بیٹھ کر مجھ پر ہی غنڈہ گردی کر رہے ہو۔ فون کو کرو فوراً اور میرے بچوں کو ریلیز کرو، ورنہ میں تمہاری پورا حشر کر دوں گا۔ میں فوراً بولا، میں نے تمہارے گھر کے مردوں کو اریسٹ نہیں کروایا، تم کیوں مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ میری بات سن کر وہ بولا، ابھی 15 منٹ پہلے پولیس آئی تھی، فون کرو، تم بات کرو اپنے وکیل سے، کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ جب پہ میں حیران ہو کر اپنے بہنوئی کی شکل دیکھ رہا تھا، مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنے وکیل کو فون کیا تھا، مگر دوسری طرف سے اس کے اسسٹنٹ نے بس اتنا ہی بولا کہ آپ بس خاموشی کا مظاہرہ کریں اور ہاں میں جواب نہیں۔ وکیل صاحب اپنے طریقے سے کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، میں ان کو منع کرنا چاہتا تھا کہ آپ یہ مت کریں، مگر اسسٹنٹ نے کال رکھ چکا تھا۔ میں نے دوبارہ فون کیا مگر دوسرے نمبر سے فون ریسیو نہیں ہوا۔ میرے بہنوئی نے میرے سامنے ہی کھڑے ہو کر مجھے دیکھنے لگا اور بولا کہ کیا کہتا ہے تمہارا وکیل، چھوڑ رہا ہے میرے داماد اور بیٹے کو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو میں نے اس کو ایسا کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں بولا، میں نے صرف اپنے کیس کے لیے اسے ہائر کیا ہے۔ اب وہ اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے تو میں بیچ میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر میں بیچ میں مداخلت کروں گا وہ میرا کیس نہیں لڑے گا، اور میں اس سے بہتر وکیل ابھی تک نہیں ڈھونڈ پایا۔ وہ بولا، میں تمہیں دیکھ لوں گا، تمہارے اس وکیل کو بھی اور تمہیں بھی، دونوں کو سیدھا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، جبکہ میں حیران تھا۔ اس اچانک رد عمل نے واقعی مجھے کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ کیا مجھے اس آدمی سے اپنا کیس لڑوانا چاہیے؟ دماغ میں کئی طرح کے سوالات آ رہے تھے۔ میں نے فی الحال خاموش رہنے کی عافیت جانی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات 10 بجے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اسی معاملے کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا جب میرا موبائل فون بجا تھا۔
میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا، سامنے میرے وکیل کے اسسٹنٹ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی۔ وہ بولے، دروازہ کھولیں، ہم آپ کے گھر کے پاس کھڑے ہیں، وکیل صاحب آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور جی بول کر باہر آیا تھا۔ دروازہ کھولا، سامنے میرا وکیل اور اس کا اسسٹنٹ کھڑا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ وہ بولا، اندر چل کر بات کو کر سکتے ہیں؟ میں نے دروازہ کھول دیا تھا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ اندر داخل ہو کر میرے وکیل نے پورے گھر کا جائزہ لیا، جس سے وہ پہلے بھی آ چکا ہو، اور یہ بات طے تھی کہ وہ پہلے آیا تھا لیکن اب پہچاننے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کارروائی آپ کے مطابق اگر کی جائے گی تو میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کیس ہار جائیں گے۔ میں جس طرح اپنا کام کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ اس کی بات سن کر میں بولا، دراصل میرا بہنوئی پاگل آدمی ہے، بلا وجہ کی لالچ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ میری بہن اس کے گھر میں ہے، میں کتنا بھی لڑوں اس کے ساتھ، جتنا بھی بد کلام ہو جاؤں، لیکن میں اسی بھی قیمت پر اپنی بہن کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس عمر میں اگر اس جانور نے میری بہن کو طلاق دے دی تو میری بہن کا کیا ہوگا؟ اس کا ہنستا بستا گھر بچھڑ جائے گا۔ گھر بھی اب خطرے میں ہے۔ آپ کو داماد کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے بہنوئی اور اس کے بیٹے کو اٹھاتے۔ میری بات سن کر وہ بولے، ہم نے داماد پر ہاتھ اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ پراپرٹی وہ اپنے داماد کو ہی دینا چاہتے ہیں۔ خیر، میں آپ کے ساتھ کوئی اور بات ڈسکس کرنے آیا ہوں جو ابھی بہت ضروری ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ کچھ دیر اپنی فائل کے کاغذات کو ترتیب دیتے ہوئے بول رہے تھے اور پھر ایک کاغذ انہوں نے میرے سامنے بڑھایا تھا اور بولے، اس کاغذ کو تھوڑا غور سے دیکھیں، آپ کو کچھ سمجھ آئے گا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا کر اس کاغذ کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ کوئی معمولی کاغذ نہیں تھا بلکہ ایک وصیت نامہ تھا، جسے پڑھ کر میری آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، یہ وصیت نامہ میرا نہیں ہے، میں نے ابھی تک وصیت کی ہی نہیں، تو یہ وصیت نامہ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ کس کے انگوٹھے کے نشان ہیں؟ وہ بولا، یہ وصیت نامہ جس دن آپ یہاں لینڈ ہوئے اسی دن بنایا گیا ہے اور اسی دن آپ کے انگوٹھے کے نشان اس پر لیے گئے ہیں۔ یہ دینے کا مقصد صرف اتنا بنایا گیا ہے کہ آپ جو اپنے گھر کے باہر جنگ لڑ رہے ہیں، اس سے بڑی جنگ آپ کے گھر میں چھڑنے والی ہے۔ میں جب بھی کیس لیتا ہوں اس دروازے کو کھولتا ہوں جو بالکل کسی کام کا نہیں ہوتا، اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے اور اس کے پیچھے کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے تو کیس خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وصیت نامے سے آپ کو اتنا اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ یہ کس نے اور کیوں بنوایا ہے، اور اس کیس میں اصل مجرم کون ہے۔ میں نے سر تھام لیا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، چہرہ لال ہو چکا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے وجود میں جس انسان پر اتنا بھروسہ کیا تھا ایسا کرنے، یہ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ مزید بولے، خیر اب آپ کے پاس پوری رات ہے، کل کا پورا دن ہے، آپ فیصلہ کریں، آپ اس کیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر نہیں، یا گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں گے۔ میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے جگہ سے کھڑے ہوئے اور باہر کی طرف جانے لگا۔ جب میں بے اختیار بولا، ارمان، تم نے واقعی مجھے نہیں پہچانا؟ میری آواز پر وہ ٹھہر گیا تھا۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بے شک تم مجھ سے بہت اونچے مقام پر ہو، بڑے ہو گئے ہو، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے آج بھی وہ چھوٹا ارمان یاد آ رہا ہے جو میری انگلی پکڑ کر اسکول جاتا تھا۔ تم واقعی مجھے بھول گئے؟ چند لمحے دونوں خاموش رہے اور پھر وہ بنا کچھ بھی کہے چلا گیا، جیسے وہ کسی بات پر خفا ہو۔ جبھی جواب نہ دینا، اس بات کا ذکر بھی نہ کرنا اس بات کی علامت تھی کہ وہ کچھ اور ہی دل میں لیے بیٹھا تھا۔ میری نظر دوبارہ اسی وصیت نامے پر گئی، اور وہ وصیت کسی اور نے نہیں بلکہ میری بیوی نے بنوائی تھی، جس میں درج تھا کہ میں اپنی ساری دولت جو جمع کر کے پردیس سے لایا ہوں وہ میری بیوی کی ہو گئی ہے۔ میری جائیداد، میری بہنوئی کی، یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی نے میرے بچوں کا بہت ساتھ دیا اور میری بہنوئی نے میرے گھر کو سنبھالا۔ ان کی حفاظت کے لیے
میں ان کو یہ سب تحفے میں دینا چاہتا ہوں، اور یہ سب میں اپنے پورے ہوش و حواس میں کر رہا ہوں۔ میری بیوی نے یہ کیوں کیا تھا مجھے معلوم نہیں، لیکن جہاں تک میرا دماغ پہنچ رہا تھا وہ بات میرے لیے اذیت تھی۔ میں کچھ سوچ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، ابھی میں دروازہ کھولتا جب میری بیوی کی آواز میری کان کے پردے سے ٹکرائی۔ ساحل، ان کا وکیل آیا ہے، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے یہ سب، تم پریشان نہ ہو، وصیت نامہ بن چکا ہے، رجسٹر بھی ہو چکا ہے، اب تم اپنا پتہ کھیلنا۔ جسے کسی نے میرے دل پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ میری بیوی جسے میں اپنی سب سے بڑی چیز سمجھتا تھا، اتنے سالوں بعد اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ وہ اتنا بڑا دوگلا پن کرے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کی۔ ایک عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، اگر اس کی بیوی بھاگ جائے یا کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق قائد کام کر لے، مرد اسی پل مر جاتا ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تھا۔ میری بیوی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی اس نے فوراً کاٹ دیا۔ جب میں نے بنا کچھ بھی بولے اس کے سامنے وہ وصیت نامہ رکھا، اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا اور اس کا بازو تھام کر بولا، یہ وفا نبھائی ہے تم نے میرے ساتھ؟ تم اس مرد کے ساتھ تعلق میں تھی، تم نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا؟ اگر یہ گھر اس آدمی کے پاس چلا گیا تو تمہارے بچے کس طرح گزارا کریں گے؟ تمہاری بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، تمہارا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اس کی بیوی لانی ہے، اور تم یہ سب کر رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا غلط کیا ہے میں نے ایسا جو آپ مجھ پر اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں؟ 30 سال آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر باہر پردیس چلے گئے، ایک دفعہ نہیں سوچا کہ ایک عورت اپنی بیوی پوری زندگی اپنے شوہر کے نام کر کے اس گھر کی آتی ہے اور اکیلے یہاں کیسے گزارے گی؟ 3 بچے مجھ پر چھوڑ دیے گئے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ نہ میرا میکہ موجود ہے اور نہ میرا سسرال مضبوط ہے، میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ ایک دفعہ تم نے میرا خیال نہیں کیا، اور اب جب تم سچائی معلوم ہوئی ہے تو تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو۔ ہاں، کرتی ہوں میں تمہارے بہنوئی سے محبت، کیونکہ انہوں نے میرا ہر برے وقت میں ساتھ دیا، اور یہ گھر بھی میں نے انہی کو دے دیا ہے۔ تم سے طلاق لے کر تمہاری بہن سے ہوئی شادی کروں گی اور دیکھتی رہوں گی، مجھے کون روکتا ہے؟ جبکہ میں پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اس عمر میں آ کر اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ میں فوراً بولا، پاگل ہو چکی ہو تم، یہ گھر تم سے لے کر وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسی بوڑھی عورت سے وہ شادی کرے گا؟ 50 سال کی ہو گئی ہو اور عقل بھی ہے تم میں؟ تمہارے بچوں کو جب تمہاری اس حرکت کے بارے میں علم ہوگا تو کبھی سوچا بھی ہے کیا ہوگا؟ وہ بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا کیا خیال ہوگا اور آگے کیا حال ہونے والا ہے، جو حقیقت ہے میں اسی پر قائم ہوں۔ ان کی باتوں نے میرا دل بالکل ختم کر دیا۔ میں نے فون کر کے اسی پر اپنے وکیل سے بات کی تھی کہ آپ آخری حد تک جائیں، جس کو گرفتار کروانا ہے کروائیں، لیکن میں اپنی پراپرٹی اب نہیں چھوڑوں گا، اور ہاں، مجھے ایک نئی وصیت لکھوانی ہے کیونکہ میں نے اپنی پرانی وصیت کو منسوخ کر دیا۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے پھاڑ دیا۔ میری بیوی اپنی جگہ سے پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میرے وکیل نے مجھے بولا تھا کہ آپ نے وصیت لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے پھاڑ چکے ہیں تو ویسے ہی وہ قانونی طور پر ختم ہو گئی۔ موبائل بند کر کے میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ بلند آواز میں بولا، تم جیسی عورت کے ساتھ رہنے سے پہلے میں اکیلے باقی کی زندگی گزار لوں گا۔ میں مانتا ہوں میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، لیکن میں اپنی تفریح کے لیے نہیں گیا تھا۔ میں تم سب کو پالنے کے لیے اپنے ملک کو، اپنے گھر کو، اپنے سکون کو چھوڑ کر پردیس کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتا تھا۔ کبھی مجھے بخار ہو جاتا تو کبھی مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، خود کھانا پکاتا، خود کماتا تھا، پیسے یہاں بھیج دیتا، صرف اس لیے کہ میرا خاندان سکون میں رہے۔ اور تم بدلے میں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہارے اوپر 3 بچے چھوڑ کر گیا تھا، تمہارے پاس کم از کم بچے تھے، میرے پاس کون تھا؟ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ کیا تم نے کبھی میرے درد کے بارے میں سوچا ہے کہ میں اکیلے کیسے تنہا میں رہوں گا؟ تم نہیں سوچ سکتی کیونکہ تم ایک عورت ہو۔ تم نے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میرے بہنوئی کے ساتھ چکر چلایا لیا،
یہ بھی نہیں سوچا کہ جب مجھے حقیقت کا علم ہوگا تو میرے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی تھی۔ میں فوراً بولا اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تم جیسی بے وفا عورت کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں اکیلا رہوں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بیوی کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ کمرہ بند کر کے میں بہت رویا۔ آج میری 30 سال کی ریاضت ضائع ہو چکی تھی۔ میں نے اتنی محنت کی، اپنا آپ ختم کر دیا، صرف اپنی اولاد اور اپنے ہم سفر کے لیے، اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ میرے ہی بہنوئی کے ساتھ چکر۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ وقت گزرا تھا اور میں کیس جیت گیا تھا۔ میرے وکیل نے بہت ہی بہترین طریقے سے پورے کیس کو ہینڈل کیا تھا۔ میرے بچوں کو جب ان باتوں کا علم ہوا، انہوں نے بھی میرا ہی ساتھ دیا۔ جب ہماری ماں نے ہمارے باپ کے ساتھ وفا کی ہی نہیں تو پھر ہم کیوں اپنی ماں کے ساتھ رہے؟ میری بیوی چلی گئی۔ میرے بہنوئی نے اسے دوسرے گھر میں رکھا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ سب وقت ہی ہے، وہ چھوڑ دے گا، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ میں نے ارمان سے دوبارہ وہی سوال کیے تھے کہ تم سے بات کیوں نہیں کرتے، تم پرانی باتیں کیوں نہیں دہرا رہے؟ تب اس نے بولا کہ آپ ایک دفعہ بھی مجھ سے مل کر نہیں گئے۔ آپ ہمیشہ مجھے اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی بتایا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میرے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اسکول سے پڑھائی نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے محنت شروع کی تھی، اور اپنی محنت سے میں نے میٹرک پاس کیا تھا اور پھر کالج میں داخلہ لیا۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے مجھے اسکالرشپ میں موقع مل گیا آگے چلنے کا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور وکالت اپنے لیے منتخب کی، اور آج میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ اس مقام پر پہنچنے میں آپ کا بھرپور ساتھ ہے۔ اگر آپ مجھے اسکول میں داخل نہیں کرواتے تو آج میں سڑکوں پر بھیک مانگ کر ہی اپنا گزارا کر رہا ہوتا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آج میں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ بھی اسی لیے ہی تھا، کیونکہ میں اپنا پرانا وقت نہیں بھول پایا۔ میں آپ کو ہر روز یاد کرتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں آپ سے ملوں، آپ کے پاس پردیس آؤں۔ میرے لیے مشکل بات نہیں تھی، لیکن میرا دل اداس ہوتا تھا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، لیکن آپ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے۔ ایک دفعہ بھی مجھ سے اللہ حافظ نہیں بولا، جبکہ مجھے اپنی اس حرکت پر شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی تھی۔ میں نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ ارمان سے کیا اور جلد ہی شادی بھی کرنے والا ہوں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را جو مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر پردیس میں اپنے گھر پر نظر رکھیں، کسی بھی قیمت پر اتنے سالوں دور نہ رہیں، بیچ میں چکر لگاتے رہیں، کیونکہ عورت نادان ہے، کب کس کے بہکاوے میں آ جائے کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے اپنے گھر کی حفاظت آپ خود کریں۔ ناظرین، آپ کو آپ کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں، اس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔